اس نے عبدل کے بیان کا ٹیپ غائب کیا تھا۔ بعد میں اس نے ٹیپ کے بدلے بہت بڑی رقم مانگی اور اس نے بڑی غلطی یہ کی کہ ٹیپ کی نقل بنا لی۔ میں نے ان کو مختصراً وہ تمام واقعات سنا دیے جو ان کی غیر حاضری میں پیش آئے تھے، یعنی کس طرح میں نے دین محمد کے ساتھ جا کے اس کے بھائی کے گھر کا نقشہ دیکھا تھا، اور پھر کیسے مجھے مست قلندر صاحب کی زبانی دیگر تفصیلات کا علم ہوا تھا۔ لیکن اب میر محمد کے بچے، اصل ٹیپ اور روزنامہ صدائے وقت کے مدیر کہاں ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ بڑے دھیان سے سنتے رہے اور پائپ کے کش لیتے رہے، گویا اس قتل کا براہ راست تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے کوئی تعلق ضرور ہے۔ انہوں نے کہا، کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن پر قتل کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں انکل۔ میں نے کہا، یہ لوگ مجھے میر شرافت کا قاتل ثابت کرنا چاہتے تھے۔ میر محمد کی بے وقوفی نے ان کے عزائم کو ناکامی کے اندیشے میں بدل دیا، اور ان لوگوں نے صرف میر محمد اور اس کی بیوی کے قتل کو کافی سمجھا۔ رضوی صاحب نے کہا، تمہیں اس الزام میں ملوث کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ بہت چالاک قسم کے لوگ ہیں۔ اتنا تو کر ہی سکتے تھے کہ میر محمد کو مار کے اس کی لاش تمہارے کمرے میں یعنی میرے گھر میں ڈال جاتے، یا تمہاری کچھ چیزیں وہاں ڈال دیتے جہاں لاش ملی تھی۔ رضوی صاحب کا ذہن ایک تجربہ کار پولیس افسر کی طرح صحیح خطوط پر سوچ رہا تھا، لیکن میں ان سے کیا کہتا کہ دشمنوں نے تو بڑی زبردست چال چلی تھی میرے ساتھ، اور مجھے میر محمد کے کٹے ہوئے سر سمیت گرفتار کرانے کا پورا بندوبست بھی کر لیا تھا، مگر خدا کو بچانا منظور تھا، ان کی چال ناکام ہو گئی۔ دیکھو نا، میر محمد تمہارا دشمن تھا۔ انہوں نے مجھے خاموش دیکھ کے کہا، یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر بھی ہے۔ اگرچہ دشمنی کے اسباب معلوم نہیں، لیکن تم نے اور شیخ نے اس پر ٹیپ غائب کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اس نے تم پر تشدد بھی کیا تھا اور تم سے اعتراف جرم بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ تم کو اس جرم میں ملوث کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ انہوں نے کوشش تو کی تھی انکل، میں نے کہا۔ حشمتان ایک دن صبح صبح آ پہنچا تھا، یہ پوچھنے کے گزشتہ شب میں کہاں تھا، اور یہ اتفاق ہے کہ اس رات تم عبدالودود منظر ایڈوکیٹ کے گھر سوئے تھے۔ رضوی صاحب نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایڈوکیٹ صاحب اس بات کے گواہ ہیں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ان کا بیان نہ ہوتا تو پولیس تمہیں یقیناً گرفتار کر کے لے جاتی اور قتل کی FIR میں تمہارا نام ضرور آتا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میر محمد کو قتل کیا، لیکن عبدالودود منظر نے جھوٹا بیان دے کر مجھے بچا لیا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کچھ سوچ کے کہا، قتل تو تم نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے دوست بھی تم سے کم نہیں، تمہیں ہر الزام سے بچا لیتے ہیں۔ اگر مجھے جھوٹے الزام سے بچانے کی خاطر وہ جھوٹ بولتے بھی ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جس دنیا میں آپ رہتے ہیں انکل، اس میں کتنے ہیں جو سچ بول کے جی رہے ہیں؟ آپ کا تجربہ میری عمر سے زیادہ ہے۔ میں ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا تھا۔ رضوی صاحب نے کہا، تم مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے، یا تمہیں اندیشہ ہے کہ میں جھوٹ اور سچ کے فرق کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں اور حقائق کا تجزیہ نہیں کر سکتا؟ سوچے سمجھے بغیر میں تم کو ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا جو تمہاری جان کے دشمن ہیں اور ہر قیمت پر تمہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مذموم عزائم کی تکمیل ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں اب تک مجھے سب سے زیادہ تحفظ خدا کے بعد آپ نے ہی فراہم کیا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں، رابعہ کو بھی اور شہلا کو بھی۔ آپ نے صرف میری وجہ سے اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے خاندان کا ایک فرد بنا کے رکھا۔ میں نے کہا، اور اس کے باوجود تم مجھے ہی وہ بات نہیں بتا رہے ہو جو شاید رابعہ کو اور محسن کو بتا چکے ہو۔ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے ان کو میر محمد کی لاش کے ملنے سے اس کا سر ملنے تک کی تمام رودات سنا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کس طرح اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ سر تفتیش کے لیے آنے والے انسپیکٹر کے بیگ میں ڈال دیا تھا، اور اس نے سر کو گٹر میں ڈال کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا۔ گاڑی کو میں نے ڈینٹ پینٹ کے لیے دے دیا تھا، چنانچہ حشمتان کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اپنے بیان میں سے استاد پیڈرو کی گرفتاری کا اور اس کا زرداد ثابت ہونے کا ذکر میں نے پھر بھی گول کر دیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میر محمد کا سر میں نے گھر پہنچنے کے بعد پچھلی سیٹ پر پڑا دیکھا تھا اور فوراً سمجھ گیا تھا کہ اس حرکت کا مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہی کیا جو میری عقل میں آیا۔ رضوی صاحب نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کا موڈ بتاتا تھا کہ وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ان کی زندگی میں آزمائش کا ایسا دور کبھی نہیں آیا تھا۔ اگر وہ فرض کو مقدم رکھتے تو اسی وقت مجھے پولیس کے حوالے کر دیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ مجھ پر دوہرا ظلم ہوگا۔
ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہر طرح سے مجھے اپنی سازش کے جال میں گرفتار کرنے پر تلے بیٹھے تھے اور اپنی طاقت اور اپنی دولت سے جھوٹی گواہیاں خرید رہے تھے، جھوٹے حالات پیدا کر رہے تھے اور جھوٹی شہادتیں جمع کر رہے تھے تاکہ مجھے تختہ دار تک پہنچا سکیں۔ یہی نہیں، وہ براہ راست بھی میری زندگی پر قاتلانہ داؤ آزما چکے تھے۔ اگر رضوی صاحب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود صرف قانون کو دیکھتے تو انہی کی مدد کرتے جو صف دشمناں میں شامل تھے اور خود کو اتنا بڑا شکاری سمجھتے تھے کہ نظام انصاف تک کو شکار کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ انہوں نے بچپن سے مجھے دیکھا تھا، وہ میری فطرت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اب میرے باپ کی جگہ تھے۔ انہیں وزیران کے حالات کا بھی علم تھا، چنانچہ یہ ناممکن تھا کہ اب وہ مجھے بھی ان سفاک درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں جو وزیران کے قاتل تھے۔ اگر میں ان کی نظر میں مجرم ہوتا تو شاید وہ کسی جذباتی رشتے کا لحاظ نہ کرتے، لیکن ان کو یقین تھا کہ غلط طریقے سے ہی صحیح میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے دفاع میں کر رہا ہوں۔ رضوی صاحب کی بیگم اگر ایک پولیس افسر کی رفاقت کی عادی نہ ہوتی تو ہماری باتوں سے یقیناً دہشت زدہ ہو جاتی، لیکن ان کے تو بچے بھی ایسی گفتگو کے عادی تھے۔ رابعہ کچھ پریشان سی تھی کہ کہیں میرے منہ سے روانی میں کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اور میں اسی ذہنی انتشار سے دوچار تھا کہ کہیں میری مسلسل غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے باعث رضوی صاحب کی عقل کا فیصلہ میری توقعات کے برعکس نہ ہو جائے، کیونکہ حقیقت کو ان کے نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا تو جو کچھ میں اور محسن کرتے تھے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف تھا۔ ہم گجرانوالا کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور وہ سنگ میل ابھی گزرا تھا جس پر لکھا ہوا تھا لاہور 35 میل دور ہے، کہ میں نے ایک ٹرک کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی جو تقریباً سڑک کے وسط میں تھا اور اس پر عمارتی سریا لدا ہوا تھا۔ ہارن دے کر میں نے رفتار بڑھائی اور سیدھے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت سامنے سے دوسرا ٹرک نمودار ہوا جو انتہائی تیز رفتاری سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ حالانکہ اوورٹیک کرنے سے پہلے میں نے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ سڑک خالی ہے اور اتنی گنجائش ضرور ہے کہ میں آگے نکل کر اپنی سائیڈ پر ہو جاؤں۔ اس غیر متوقع صورتحال نے بھی مجھے نروس نہیں کیا، کیونکہ سڑکوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے ذہن کو ہر انہونی بات کے لیے تیار رکھنا پڑتا ہے۔ پریشان میں اس وقت ہوا جب میں نے بریک لگانے کی کوشش کی اور بریک نہیں لگے۔ بریک پیڈل گاڑی کے فرش سے جا لگا، لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بریک فیل نہ ہوتے تو میں بڑی آسانی سے رفتار کو کنٹرول کر کے پھر سریے سے لدے ہوئے ٹرک کے پیچھے ہو جاتا، لیکن اب اس کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس خطرناک صورتحال میں بھی میرے اوسان خطا نہیں ہوئے۔ میں نے چلا کر کہا، انکل بریک فیل ہو گئے ہیں، اور اس وارننگ کے ساتھ ہی میں نے انجن کو ٹاپ گیئر میں سے دوسرے گیئر میں ڈالا۔ گاڑی نے ایک زبردست جھٹکا لیا اور اس کا انجن احتجاج کرتے ہوئے گرجا۔ رفتار میں فوراً کمی آئی اور سریے والا ٹرک تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ اس کے باوجود میرے لیے ٹرک کی لائن میں آنا مشکل تھا۔ لمبے لمبے سریے انتہائی خطرناک طریقے پر ٹرک کی باڈی سے بہت پیچھے تک جھول رہے تھے، اور میں گاڑی کو بائیں طرف تھوڑا سا بھی موڑتا تو یہ سریے ونڈ سکرین کو توڑتے، گاڑی کی باڈی میں سوراخ کرتے اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی زخمی کر دیتے۔ دوسری طرف سامنے سے آنے والا ٹرک بہت نزدیک آ گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا ڈرائیور یہ اندازہ نہیں کر سکا تھا کہ ہماری گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں۔ اس نے تو مجھے کوئی سرفرا اور جوشیلا نوجوان سمجھا ہوگا جو اسی طرح لوگوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر یوں گاڑی چلاتے ہیں جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں، یا اس نے مجھے نشے میں دھت تصور کیا ہوگا، ورنہ کار لے کر ٹرک کے سامنے آنا خودکشی کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے ہارن دیا اور کھڑکی سے سر نکال کے کلینر نے بھی چلا کے مجھے راستہ دینے کو کہا۔ بالکل آخری وقت میں نے اسٹیئرنگ کو پورا دائیں جانب کاٹ دیا اور گاڑی تقریباً 90 درجے کے زاویے پر گھوم گئی، کچی سڑک پر، اور پھر نیچے نشیبی علاقے میں اتر گئی۔ میری ساری توجہ اور جدوجہد گاڑی کا توازن برقرار رکھنے پر صرف ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے ایک ہلکی سی رگڑ کی آواز سنی جو گاڑی کے پچھلے حصے سے آئی تھی۔ بعد میں نیچے اتر کے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ موت ہمارے کتنے قریب سے گاڑی کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ گاڑی کا پیچھے والا بمپر اور مڈ گارڈ کا کونا تیز رفتار ٹرک سے مس ہو کر پچک گئے تھے۔ فوری طور پر میں نے گاڑی کا انجن بند کیا اور بالکل آخری لمحے میں گاڑی کو ایک گڑھے میں گر کر الٹنے سے بچانے کی دیوانہ وار کوشش میں پھر دائیں طرف اسٹیئرنگ کو پورا گھما دیا۔ گاڑی کے پہیے کھڈ کے کناروں کو چھوتے ہوئے گزر گئے، لیکن گاڑی ٹیلی فون کے ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ اس وقت تک گاڑی کی رفتار اتنی کم ہو گئی تھی کہ تصادم کی قوت نے صرف گاڑی کے سامنے والے حصے کو تباہ کیا۔
बम्पर और बोनट बिल्कुल दरमियान में से अंदर घुस गए, लेकिन विंड स्क्रीन और हेडलाइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरे लोगों को खबरदार करने के बाद जो वक्त मैंने अपनी और अपने साथ दूसरों की जिंदगी बचाने में सर्फ किया था वो मुश्किल से आधा मिनट होगा। इस आधे मिनट में किसने मुझसे क्या कहा और मैंने क्या जवाब दिया, किस किसने दहशतज़दा होकर चीख मारी और कौन किस पर गिरा, ये सब ना मैंने देखा ना सुना। आधे मिनट की इस जदोजहद की कामयाबी के बाद गाड़ी आखिरी झटका लेकर रुकी और इसका इंजन बंद हो गया तो मैंने निढाल होकर अपना सर स्टीयरिंग पर रख दिया। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मैं इतना थक गया था जैसे मैंने मुसलसल 24 घंटे गाड़ी चलाई हो। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने अंकल रिजवी की आवाज सुनी। वो मेरे शाने पर थपकी दे रहे थे। बेटे सिकंदर, होश में आओ। शाबाश, तुमने हम सबको बचा लिया है सिकंदर, तुमने तो कमाल कर दिया है बेटे। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे बहुत से चेहरे दिखाई दिए। इनमें राबिया का चेहरा था जो खौफ से सफेद पड़ गया था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और ये जाहिर करने के लिए कि इसे मुझ पर कितना फख्र है। मैंने मोहसिन को देखा जिसकी मुस्कुराहट में इत्मीनान का गरूर था। बच्चों को खतरे की संगीनी का कोई अंदाजा नहीं हुआ था और वो सिर्फ झटके लगने से खौफजदा हुए थे। सबसे ज्यादा खौफजदा बेगम रिजवी थी जो अब अपने बच्चों को दोनों हाथों से अपने करीब किए खड़ी थी। सड़क पर कुछ गाड़ियां रुक गई थीं और बहुत से लोग मदद के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे। वो ट्रक जिसने कार के पिछले हिस्से को छुआ था बगैर रुके सीधा निकल गया था। किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, मैंने मोहसिन से कहा और दरवाजा खोल के बाहर निकला। खुदा का शुक्र है कि सब खैरियत से हैं, मोहसिन बोला, और ये सिर्फ तेरा कमाल है सिकंदर, वरना मुझे तसादुम से बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। बाद में सबने फर्दन फर्दन मेरी हाजिर दिमागी और कुव्वते फैसला और कुव्वते इरादी का इतराफ किया, और खुद मैंने गाड़ी के पिछले हिस्से को देखा तो मुझे यकीन आया कि मुझसे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी ताखीर हो जाती तो ट्रक अपनी पूरी कुव्वत के साथ गाड़ी से टकराता और इसे यूं घसीटता हुआ ले जाता जैसे कोई हूनाशाम दरिंदा शिकार पर जिस लगाकर इसे अपने खूनी पंजों में दबोच कर ले जाता है। इस तसादुम के बाद हम में से किसी का जिंदा बच जाना मौजज़ा ही हो सकता था। अगर गाड़ी उल्ट जाती या खुड में गिर जाती तब भी हमारे शदीद जख्मी होने के इम्कानात थे, लेकिन खंबे से टकरा के सिर्फ ये नुकसान हुआ था कि हुड की जाली टूट गई थी। इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, मगर अब इसे चलाकर सड़क तक लाना भी नामुमकिन था। पानी ना होने की वजह से इंजन गर्म होके जल जाता। मदद के लिए आने वालों ने ये किया कि गाड़ी में से सारा सामान निकाला और एक शख्स मेरे और मोहसिन के सिवा सब लोगों को अपनी गाड़ी में लाहौर ले जाने पर तैयार हो गया। जाते जाते भी रिजवी साहब ने मुझे शाबाश दी और कहा कि मैं नुकसान की बिल्कुल फिक्र ना करूं। खुदा को सबकी जिंदगी मंजूर थी, वरना वो खुद गाड़ी चला रहे होते तो इस हादसे से नहीं बच सकते थे। उन्होंने मुझे 2000 रुपए भी दिए कि मैं और मोहसिन किसी तरह भी गाड़ी को वापस गुजरांवाला ले जाएं या लाहौर ले आएं। हमने उन्हें तसल्ली देकर रुखसत किया और कहा कि वो हमारी तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहें। जैसे भी होगा हम शाम से पहले गाड़ी समेत घर पहुंच जाएंगे। गाड़ी को नशीब से सड़क तक पहुंचाना बहुत कठिन मरहला था, लेकिन मदद करने वालों की कमी ना थी। 15-20 अफराद ने, जिनमें ज्यादातर ड्राइवर और क्लीनर किस्म के लोग थे, एक साथ मिलकर जोर लगाया और गाड़ी का रुख पलट के सड़क तक लाने में कामयाब हो गए। ये फासला शायद 100 गज भी नहीं होगा, लेकिन सड़क तक आते आते हर शख्स बुरी तरह हाँफने लगा था। सबके कपड़े पसीने में तर थे और हाथ पैर गंदे हो गए थे। मैंने और मोहसिन ने मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब हम बाकी काम खुद कर लेंगे। जो लोग गाड़ियां रोक कर आए थे वो रुखसत हो गए। सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी रह गई जिसे कोई कांस्टेबल चला रहा था। हमारे इशारे पर तो शायद ना रुकता, मगर वो अपने तजस्सुस की वजह से रुका था कि रिजवी साहब ने इसे पकड़ लिया और हुक्म दिया कि वो हमारी मदद किए बगैर ना जाए। कांस्टेबल में इतनी जुर्रत कहाँ थी कि किसी आला अफसर के हुक्म से सरताबी करता। इसने किसी ट्रक को रोक के एक बहुत मजबूत रस्सी हासिल की और फिर खुद ही हमारी गाड़ी को अपनी गाड़ी के पीछे बांधा। मोहसिन ने ड्राइवर की जगह संभाली और मैं इसके साथ बैठ गया तो कांस्टेबल ने बड़ी एहतियात के साथ अपनी गाड़ी स्टार्ट की। हमारी गाड़ी झटका लेकर आगे बढ़ी और दोनों गाड़ियां तकरीबन 6-7 गज आगे पीछे कछुए की तरह रेंगने लगी। सिर्फ एक बार कांस्टेबल ने रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा किया था तो हमने हॉर्न देकर इसे खबरदार किया कि रफ्तार कम रखे, वरना इसने ब्रेक लगाई तो हम इसके सिवा कुछ न कर सकेंगे कि पीछे से इसकी गाड़ी को टक्कर मार दें।
میرے اعصاب پر ابھی تک حادثے کے اثرات باقی تھے اور اس منظر کا تصور بھی روح فرسا ثابت ہو رہا تھا جب زندگی اور موت کے درمیان وقت کے ایک بے وجود لمحے کی ناپائیدار دیوار حائل رہ گئی تھی۔ موت کو میں نے اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا اور محسن کی طرح مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ صرف میری کوشش سے ایک نہیں کئی خاندان تباہ ہونے سے بچ گئے تھے۔ ایک خاندان تو رضوی صاحب کا تھا، دوسرا محسن کا خاندان تھا۔ اس کی بہن کی رخصتی ہو چکی تھی اور ماں بہت جلد ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہونے والی تھی۔ محسن نہ رہتا تو بوڑھے والد بھی اس صدمے سے مر جاتے۔ پھر اسی خاندان کے بطن سے جنم لینے والا دوسرا خاندان وہ تھا جس کی بنیاد شہلا اور محسن تھے۔ یہ خاندان وجود میں آنے سے قبل ہی مٹ جاتا۔ چوتھا خاندان وہ تھا جو میرا اور رابعہ کا خاندان کہلاتا۔ ابھی تو ہم نے صرف خیالوں میں اس کا نقش مکمل کیا تھا، صرف اپنے تصور میں اس کا خاکہ بنایا تھا اور صرف خوابوں میں اس کو آباد کیا تھا۔ کتنا بے حس اور شفاف ہوتا ہے وہ لمحہ جو برسوں روشن رہنے والے امیدوں کے چراغ ایک پل میں بجھا دیتا ہے، ایک پل میں اس نخل آرزو کو ویران کر دیتا ہے جس کی آبیاری خون جگر سے کرتے عمر بیت جاتی ہے، اور ایک پل میں محبت کے ہر تاج محل کو سنسان کھنڈر کر کے گزر جاتا ہے۔ محسن نے میری طرف سگریٹ بڑھائی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ محسن نے کہا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا سکندر اعظم۔ میں نے پیکٹ لے کر 2 سگریٹیں جلائیں اور ایک محسن کو دے دی۔ بات حوصلے کی نہیں ہے محسن، میں نے کہا، نتائج کا تصور لرزہ خیز ہے۔ کیا ہوتا اگر گاڑی ٹکرا جاتی؟ ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کب کیا تھا اور کہاں سے کیا تھا؟ پھر کتنے مصائب برداشت کیے، کیسی کیسی آزمائش سے گزرے اور کتنے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، ان کی ہر چال کو ناکام بنایا اور کبھی ہراساں نہیں ہوئے۔ کہاں جاتا کامیابی کا سارا غرور اور اپنے اعتماد سے بالآخر دشمن کو شکست دینے کا عزم؟ تقدیر کی ایک غلط چال سے دشمن جیت جاتے اور ہم نے جتنی جدوجہد کی تھی رائے گاہ جاتی۔ یہ جدوجہد بہت عظیم تھی جو تو نے ابھی 7 افراد کی زندگی بچانے کے لیے کی، محسن نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں تائید عزدی حاصل نہ ہوتی تو ہمیں بہت پہلے ہی شکست ہو جاتی۔ خدا نے تجھے حوصلہ عطا کیا، استقامت دی اور تیری مدد کی تو آج بھی تیری کوشش نے موت کو شکست دے دی۔ میری کوشش سے کیا ہو سکتا تھا محسن؟ اگر نوشتہ تقدیر کے مطابق فرشتہ اجل اسی جگہ اسی وقت ہم سب کی روح قبض کرنے کے انتظار میں ہوتا۔ میں نے کہا، چچی کب سے موت کے خلاف نبرد آزما ہیں اور ڈاکٹر جتنی کوشش کر سکتے تھے کر چکے۔ ان کے پاس جتنا علم تھا، تجربہ تھا اور صلاحیت تھی اور میڈیکل سائنس کی جتنی ریسرچ کا سرمایہ تھا سب تمام ہوا، اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا کہ وہ اس ناگزیر لمحے کو نہیں ٹال سکتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، محسن بولا۔ ڈاکٹروں نے پہلے ان کی زندگی 6 ماہ رکھی تھی، پھر اسے 4 مہینے کر دیا، اور اب انہیں ہسپتال سے لائے تھے تو ڈاکٹروں نے صاف بتا دیا تھا کہ شاید یہ آخری مہینہ بھی پورا نہیں گزرے گا، لیکن 3 ہفتے گزر چکے ہیں۔ مایوسی میں آدمی کیا کچھ نہیں کرتا۔ مشورے دینے والے سبھی ہمدرد لوگ تھے۔ کسی نے کہا فلاں درگاہ کی مٹی میں شفا ہے، ڈیڈی نے وہ بھی پانی میں گھول کر پلا دی۔ کسی نے اپنے پیر صاحب سے تعویذ لا کے دیا، ڈیڈی نے اسے بھی عین ہدایات کے مطابق عمل کر کے سرہانے رکھ دیا۔ ایک نفسیاتی سہارے کی ضرورت ڈیڈی کو بھی تھی اور یہی سہارا دے کر وہ امی کی قوت ارادی کو بحال رکھنا چاہتے تھے، ورنہ میرا خیال ہے کہ زندگی میں خدا کے سوا انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی اور کوشش کو صرف ایک وسیلہ ضرور سمجھا ہوگا، مگر کامیابی کو رضائے الہی سے منسوب کیا۔ ہر شخص کی زندگی کے تجربات الگ ہوتے ہیں اور انہی کے نتائج پر وہ اپنے یقین کی بنیادیں استوار کرتا ہے، معمولات متعین کرتا ہے اور جینے کا ایک ڈھنگ اپناتا ہے۔ ڈیڈی پر کبھی سخت وقت آیا تو وہ رات بھر سر سجود رہے اور خدا کے حضور دستے دعا رہے، مگر میں نے انہیں کبھی پیروں فقیروں کے آستانوں پر حاضری دیتے نہیں دیکھا۔ بیماری میں انہوں نے ہمیشہ سرکاری ڈاکٹروں سے رجوع کیا یا ہسپتال گئے۔ دنیا میں ایک سے ایک بڑا حکیم موجود ہے جن کے ہاتھ میں خدا نے شفا دی ہے، اور بڑے ماہر ہومیوپیتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور علم سے صحیح تشخیص کی اور ان کے علاج سے وہ مریض صحت یاب ہوئے جن کو ایلوپیتھک ڈاکٹر ناقابل علاج قرار دے چکے تھے۔ امی کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ڈیڈی کے کسی دوست نے گولنڈی کے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا ذکر کیا اور ان کے اعجاز کائی کے بہت سے واقعات سنا کے ڈیڈی کو قائل کر لیا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، عام ڈاکٹر تو جواب دے چکے ہیں۔
وہ خود ڈاکٹر کو گھر پر لائے اور انہوں نے تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ مایوسی کفر ہے، کیونکہ شفا خدا دیتا ہے اور انسان کی عقل سے یا دعا کی تاثیر سے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ عجیب درویش صفت اور بے غرض آدمی تھا، اس نے نہ جانے کیا دوا دی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس ہومیوپیتھ نے کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، مگر امی کی حالت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ ان کی حالت پہلے کے مقابل میں بہت بہتر ہے اور بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ بے شک یہ معجزوں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن کیا ہر جگہ ہر دور میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے جن کو صرف معجزہ سمجھا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر، حکیم، وید اور ہومیوپیتھ، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے سنیاسی اور صرف دعا دینے والے درویش، ان سب سے ایسے واقعات منسوب ہیں جب مریض کی زندگی کی امید کسی کو نہیں تھی، لیکن وہ کسی کی دستے شفا کے بغیر موت کی سرحد تک جا کے لوٹ آئے اور پھر طبعی عمر کو پہنچ کے مرے۔ یہ بات صرف ہمارے ہندوستان، پاکستان کی حد تک ہی درست نہیں۔ میں نے کہا، جب ہم برطانیہ میں تھے تو کیسے عجیب و غریب کیس اخبارات میں نظر آتے تھے، فلاں ماہر روحانیات ہپنوٹزم سے علاج کرنے والے، پراسرار علوم کے ذریعے ہر جسمانی عذاب سے نجات دلانے والے ان کے معتقد بھی ہوتے تھے، اور ایسے لوگ خود پبلک کے سامنے آتے تھے جو انہی لوگوں کے ہاتھوں کسی طرح ناقابل علاج مرض سے شفایاب ہوئے۔ خود میڈیکل ایکسپرٹ یہ وضاحت کرنے سے قاصر رہتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر پچھلے دنوں ایک بڑی عجیب بات اور بھی ہوئی، محسن بولا۔ امی نے خواب میں ایک آواز سنی، وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ یہ خواب انہوں نے مجھ سے بھی بیان کیا تھا۔ نہ جانے کہاں سے آواز آ رہی تھی جس کی بازگشت ہر سمت سے آ رہی تھی۔ جا تجھے نئی بیٹی کے لیے زندگی دی، بیٹی دی اور اس کی زندگی بھی دی۔ الفاظ بالکل یہی تھے۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ ہمارے کسی خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھو گے تو وہ تمہاری توقعات کے عین مطابق یہ بتائے گا کہ یہ نئی زندگی کی بشارت ہے۔ میں نے کہا، یا اسی قسم کی امید افزا بات کرے گا۔ نفسیات تو کہتی ہے خواب انسان کی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کا سامان فراہم کرتے ہیں اور انہی کا عکس ہوتے ہیں۔ چنانچہ تمہاری امی کے لاشعور میں زندہ رہنے کی جو خواہش موجود ہے وہی خواب بن گئی۔ اب کون سچ کہتا ہے اور کون غلط، اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟